نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج میں آپ کو فن خطابت میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ اور تقریر کرنے کا جو فن ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ 3 دن میں کیسے تقریر سیکھ سکتے ہیں۔ فن خطابت کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ بھی 3 دن میں۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ گزارشات بتاؤں گا، تو ان گزارشات کو نوٹ کر لینا ہے۔ ان گزارشات کو نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ 3 دن میں فن خطابت سیکھ جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ تقریر کیا ہے، خطابت کیا ہے۔ اصل جو خطاب ہے، اصل جو تقریر ہے وہ آپ کا علم ہے۔ آپ کے پاس جو معلومات ہے وہی تقریر ہے، وہی خطاب ہے۔ اگر آپ کے پاس معلومات نہ ہو، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو ظاہر بات ہے آپ لوگوں کے سامنے کیا پیش کریں گے، لوگوں کے سامنے کیا بیان کریں گے۔ تو یہ بیان کرنا اور یہ خطاب کرنا، اس کا جو فن ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ 3 دن میں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کوئی موضوع متعین کر لیں۔ یہ میں آپ کو 5 منٹ کے اندر اندر بتا رہا ہوں کہ آپ 3 دن کے اندر اندر کیسے آپ خطابت سیکھ سکتے ہیں اور تقریر میں کیسے مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کام آپ کا یہ ہے کہ آپ پہلے موضوع متعین کریں کہ کس مضمون اور کس موضوع پر آپ کو خطاب کرنا ہے۔ اس کے بعد موضوع متعین کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے تو وہ پروگرام کیسا ہے، محفل کیسی ہے، مجلس کیسی ہے، لوگ وہاں کتنے آئیں گے، تو وہ دیکھنا ہے۔ اب وہ دیکھنے کے بعد آپ کو ابھی تیاری کرنی ہے۔ وہ کیسے کہ مثال کے طور پر اگر پروگرام میں 200 آدمی آتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کا موضوع بھی تھوڑا کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے اور ٹائم بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پروگرام میں لوگ کم آتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو جو موضوع دیا جائے گا اس موضوع کے مطابق آپ کو ٹائم بھی کم کرنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے لوگ اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر لوگ کم ہوں گے تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ کو موضوع چن لینا چاہیے۔ اب موضوع چن لینے کے بعد آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس معلومات ہوں گے اور علم ہوگا تو آپ کیا کریں گے، کم مطالعہ میں بھی آپ جا کر بیان کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے بتایا ہے اصل جو تقریر ہے، اصل جو خطاب ہے وہ آپ کے پاس جو معلومات ہے وہی ہے۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کو دے سکیں گے، اگر آپ کے پاس معلومات ہی نہ ہو تو آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر آپ کے پاس معلومات ہو پھر بھی یہ جو تقریر کا اسلوب ہے، انداز ہے، لہجہ ہے، زبان کی جو لکنت ہے، اس لکنت کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ کچھ انداز ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب وہ سیکھنے کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موضوع متعین کرنے کے بعد آپ کیا کریں، سب سے پہلے مثال کے طور پر آپ نماز کو موضوع بنا لیں، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، نماز کے متعلق ایک آیت لے لو اور ایک حدیث لے لو۔ آپ اس آیت کے متعلق آپ کیا کرو، ترجمہ بھی یاد کرو، اس کی تفسیر دیکھو اور اس کی تشریح دیکھو، اور پھر ایک حدیث لے لو، اس حدیث کو یاد کرو، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کی تفسیر دیکھو اور اس کی تشریح دیکھو، اور خوب مطالعہ کرو۔ مطالعہ کرنے کے بعد ذہن میں ایک خاکہ بنا لو۔ یہی اصل بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک خاکہ بنا لو اور ایک خلاصہ نکال لو۔ یہی خلاصہ جو آپ کے دماغ میں ہوگا یہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب یہ پیش کرنا کیسا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کیسے پیش کرو گے، چونکہ ٹائم میرا 5 منٹ ہو گیا ہے اس لیے اس کا طریقہ
انشاءاللہ میں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ البتہ یہاں اتنا ہے کہ آپ نے ایک خلاصہ مطالعہ کا جو نچوڑ ہے وہ ذہن میں رکھو، ذہن میں رکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے وہی پیش کرنا ہے۔ خلاصہ ذہن میں رکھنے کے بعد تھوڑا اس کا مشق کرو، مشق کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ یہی تقریر سیکھنے کا آسان طریقہ ہے۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔